مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کامیابی کے لیے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور کامیابی، اخروی کامیابی یا روحانی طور پہ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ سننا چاہیں تو وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے اور اپنے تقرب کے لیے، اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کے پاس ہوں، اخروی یعنی آخرت میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت سے عظیم الشان فوائد ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے ہماری بہت، مثال کے طور پہ اگر یعنی آپ کی سوچ میں نہیں آئے گا کہ میں آپ سے کہوں کہ چلو امریکہ کی صدارت جو ہے تمہارے ذمہ، یعنی تم امریکہ کے صدر بن گئے مثال کے، حالانکہ یہ کوئی چیز تو نہیں ہے امریکہ کی صدارت، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ تو اسے اہمیت دیتے ہیں نا کہ امریکہ سارا آپ کا ہو گیا اور آپ اس کے صدر بن گئے مثال کے طور پہ، تو یہ کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا اور ما فیہا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ کوڑا آپ جانتے ہیں نا، چھوٹی سی چھڑی جو ہوتی ہے، ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے جنت میں اگر کسی کو مل جائے تو وہ دنیا اور ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے مجھے۔ تو اب دیکھیں دنیا میں ٹنوں سونا ہے مثال کے طور پہ، ہیرے جواہرات ہیں، بڑے بڑے ہیرے، اور یہ ڈالر آپ دیکھ لیں کتنے ملین اور ٹریلین اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ دنیا اور ما فیہا یہ سب آپ کو مل جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یعنی اس سے بہتر کیا ہے، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے آپ کو مل جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور جب اللہ کو ہم پانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اگر کوئی پانا چاہتا ہے تو ضرورت کیا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، کیونکہ بندگی ہی ذریعہ ہے، بالذات مقصود نہیں ہے لیکن ذریعہ ہے، ذریعہ ہے، تو ذریعے کے ذریعے آپ پہنچیں گے، یہ دنیا جو ہے یہ ذریعہ ہے۔ تو آپ دنیا کی زندگی کے ذریعے جو ہے یعنی اس میں آپ ایک منظور شدہ عمل کریں گے تو پھر آپ اپنے رب کا تقرب پالیں گے، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کی کامل عبادت کے ذریعے ہی آپ اپنے مولا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب رب کی بندگی کیسے ہوگی؟ وہ محبت سے ہوگی، کہ آپ کو شدید محبت ہو، تب وہ تقاضے آپ پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ جب اللہ تعالیٰ کی شدید محبت حاوی ہو جائے، یعنی محبت اگر حاوی ہو جائے دیگر تمام محبتوں سے، یا خالص اللہ کی محبت آ جائے دل میں، تو پھر آپ بندگی کے تقاضے پورے کریں گے۔ آپ آ رہے ہیں سب؟ اب جب بندگی کے تقاضے آپ پورے کرنے لگیں تب آپ کی کامیابی ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بندگی رب جو ہے وہ یعنی محبت، شدید محبت، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے، فرما دیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، پہلے میں یہ مضمون اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر دوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یعنی شدید محبت جو ہے وہ ہماری چونکہ ضرورت ہے، اب وہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اس کے لیے شدید محبت کے لیے اسباب پیدا کر دی۔ جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، جنت بنائی ہے نا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم آؤ، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ،
جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ تو جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اب اس میں جانے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے، عبادت کے لیے شدید محبت کی ضرورت ہے، یہ سب ذرائع ہیں۔ اب شدید محبت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا کی ہیں، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ مادہ ہے، میٹیریل ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب شدید محبت اللہ تعالیٰ کی اس وقت ہم یعنی کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذرائع پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھجوا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یعنی اللہ کی نشانیوں سے اگر آپ محبت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے محبت کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ وہ ایک ہے رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، اور یہ چوتھی مجھے اب یاد نہیں آ رہی، بہرحال یعنی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا رسول۔ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ پھر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، اب وہ چوتھی مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کی نشانیاں جو ہے، اس سے محبت جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہیں۔ کسی بھی چیز کی آپ کو اگر نشانی مل جائے تو یعنی آپ دیکھ لیں کہ بسا اوقات مثال کے طور پہ اولاد ہے، تو اولاد کو انسان اپنی نشانی سمجھتا ہے، پھر اس سے جو ہے پیار، اس کے خیال، یہ تقاضے وغیرہ جو بھی، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ نشانیوں سے ہی محبت جو ہے اس اصل سے محبت کا اظہار ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، اور وہ ایک لڑکی سے بظاہر وہ پسند کرتا ہے اور وہ عاشق ہو جاتا ہے اس کا، اور پھر وہ رشتہ بھی منظور ہو جاتا ہے، رشتے والے جاتے ہیں، رشتہ منظور ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ابھی 1 سال ہے، تاریخ طے ہو جاتی ہے لیکن سال بعد۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ وہاں سے کوئی ڈالی آتی ہے، محبوب کی طرف سے کوئی ڈالی آتی ہے، کوئی تحفہ آتا ہے، کوئی لانے والا۔ اب یہ لڑکا اگر اس سے یعنی ملاقات کر لے کہ جو لانے والا ہے، تحفہ لانے والا ہے، تو اس کی رکھ رکھاؤ، اٹھک بیٹھک اور اس کا خیال وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو تحفہ، جس نے تحفہ بھجوایا ہے، چلے وہ اس کا نوکر ہی ہے، لیکن وہ عزت سے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائے گا، آؤ بھئی بیٹھو، یہ وہ چائے پکوڑے سموسے نا، تو یہ ساری چیزیں۔ اب یہ دیکھیں اس کی ایک نشانی آئی ہے، اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں مقرر کر دی ہیں۔ بیت اللہ ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت جو ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ یہ مقرر کیا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ میری نشانیوں سے محبت کرو۔ میری نشانیاں جو ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری نشانیوں کی تعظیم کی تو اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون ابھی آدھے میں ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کیسے حاصل کی جائے۔ بس اتنا مختصر طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز آسان ہے، یہ راستہ بہت آسان ہے، صرف اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی بھی کام کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جتنا بھی آسان ہو۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، چاہے جتنا بھی آسان ہو وہ ہو نہیں سکتا، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ تو جب توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے جو ذرائع ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم